بات لکھنؤ کی ہو، یہاں کے ماضی کی ہو، یہاں کے گزشتہ حکمرانوں کی ہو، شریفوں رؤسا عمرا کی ہو یا عام لوگوں کی ہو، ان کے رہن سہن، طور طریقے، لباس اور ان کے انداز اور ان کی زبان کی ہو، اور لکھنؤ کے کھانوں کی نہ ہو، یہ ناممکن ہے۔ اچھا اور لذیذ کھانے کا شوق تقریباً لکھنؤ کے ہر شہری کو تھا۔ اس میں شرفا اور عوام دونوں شامل تھے۔ شریفوں اور رؤسا اور عمرا کا کھانا جو کہ زیادہ لاگت سے تیار کیا جاتا تھا اور انواع و اقسام کا ہوا کرتا تھا، اور عام لوگوں کا کھانا جیسا کہ ہوتا تو وہی کچھ تھا، لیکن کم لاگت سے آسانی کے ساتھ مہیا ہو جانے والے سامان سے تیار کیا جاتا تھا۔ لکھنؤ کے ہر گھر میں کھانا کھانے کا انداز انتہائی نفیس ہوا کرتا تھا۔ خود ذائقہ، خوش سلیقگی سے پیش کیے جانے والے کھانے کا انداز ہی الگ تھا۔ ان کے اسی ذوق و شوق کا اثر شہر کے تمام باورچیوں، دکانداروں پر بھی پوری طرح چھایا ہوا تھا۔ ایک زمانہ یہ تھا کہ فارغ البالی تھی، سستے کا دور تھا، باشندوں میں نفاست و نزاکت اور تنوع اور رنگینی کا ذوق، زندگی کے ہر شعبے میں ایجادات و اختراعات کا شوق تھا۔ غذائیں خصوصیت کے ساتھ تو توجہ کا مرکز تھی۔ رئیسوں، عمراء و شریفوں کی قدردانی نے بہترین باورچی پیدا کیے تھے، اور ان کے مصاحبین کی وساست سے لوگوں کے مزاج و مذاق میں اچھے کھانوں کا رجحان تیز ہوا تھا۔ ان حالات کا مجموعی فیض یہ تھا کہ کھانا پکانا، کھانوں میں لذت، رنگ اور خوشبو کا امتزاج پیدا کرنا، یہاں تک کہ کھانا کھانا، سب کچھ فن کے درجے تک پہنچ گیا تھا۔ چنانچہ چوک میں کھانوں کی دکانوں میں ایک سے ایک لاجواب قسم کے کھانے اور انواع اقسام کی غذائیں تیار ملا کرتی تھیں، جو کہ ہر ایک شخص کی دسترس میں تھیں۔ حالات بہت تیزی سے بدلے۔ لکھنؤ کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ وہ شان و شوکت اپنے عروج پر پہنچنے کے بعد پھر زوال کی طرف راج ہوئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ زندگی کے تمام شعبے میں دھیرے دھیرے گراوٹ آنے لگی۔ حال یہ ہے کہ آج بھی اسی دور کے انداز کی کچھ چیزیں مل تو جاتی ہیں، مگر وہ مزہ، وہ لذت اور وہ نفاست اب ختم ہو چکی ہے۔ آج حالت یہ ہے کہ ہم اس شاندار دور کی اور اس کے انداز کی ایک بھونڈی نقل ہی دیکھ پاتے ہیں۔ بہرحال جو کچھ بھی ہو، ایک ذکر کھانوں کا کچھ کر دیا جائے۔ غذاؤں کو ان کی بنیادی اجزائے ترکیبی کے اعتبار سے 4 بڑے بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، یعنی روٹی، سالن، دال اور چاول۔ انہی میں شکر کے انضمام سے میٹھا کھانا 5ویں قسم قرار دی جا سکتی ہے۔ ان 5 طبقوں میں غذاؤں کا جائزہ لیا جائے تو ان کی تعداد پیش کرنا محال ہوگا۔ روٹی کو ہی لے لیجئے، ہر گھر میں تقریباً شریفوں اور عمراء کے دسترخوان پر کم سے کم 2 چپاتیاں، یا جسے ہم رومالی روٹی کہتے ہیں، ہر شخص کے آگے لگا دی جاتی تھی، جو غالباً کبھی کسی نے نہ کھائی ہوگی۔ یہ ایک انداز تھا اور بہت دن تک رائج رہا۔ انہی چپاتیوں پر اسی ذیل کی دوسری چیزیں، مثلاً شیرمال یا باقرخانی یا پوریاں یا پراٹھے، کوئی نہ کوئی غذا ہوتی تھی۔ ان اشیاء میں بھی نفاست نے اور بھی اقسام فراہم کر دیے تھے، جیسے شیرمال کی بجائے گاؤ زبانیں اور باقرخانی کا بدل تافتانیں ہو جاتی تھیں۔ پوریوں میں سادہ پوری کے بجائے کبھی لوچئی، کبھی بھری ہوئی سبز چنے کی، کبھی بادام و پستے کی تہ دی ہوئی پوریاں استعمال ہوتی تھیں۔ پراٹھوں میں 2 اقسام بہت مستعمل تھے، لب جوڑ پراٹھے اور ورقی پراٹھے۔ انہی دونوں قسم کے پراٹھوں کے درمیان کوئی چیز اور شامل کر جاتی تھی تو اس کا نام برسی پراٹھے ہو جاتا تھا۔ برسی پراٹھے اب بھی کبھی کبھی رائج ہیں، لیکن پستہ اور دہی کے پراٹھے جو ایک زمانے میں بہت رائج تھے
اور دسترخوان کی آبرو ہوا کرتے تے، اب یہ دونوں اقسام غائب ہیں، ختم ہو چکی ہیں، اور ان کے بارے میں کوئی کچھ جانتا بھی نہیں ہے۔ اسی طرح ورقی پراٹھے بھی تو تیار کرنا غالباً اب کوئی نہیں جانتا۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ پارچے والی گلی میں 3-4 دکانیں ایسی تھیں جہاں تنور پہ ورقی پراٹھے تیار کیا جاتے تھے اور بہت مشہور تھے۔ یہ پراٹھے 18 ورق کے تیار ہوتے تھے، اور نہ صرف دبیز بلکہ بہت لذیذ ہوتے تھے۔ پوریاں اور پراٹھے میٹھے بھی پکتے تھے، جو آخر میں میٹھی غذاؤں کی طرح استعمال ہوتے تھے۔ میٹھی پوریوں میں شکرقند اور بالائی کی پوریاں بہت مقبول تھیں۔ شکرقند کی پوریاں تو اب بھی کہیں کہیں مل جاتی ہیں، لیکن بالائی کی پوریاں پکانے والے اب نہیں رہے۔ شیرمال، باقرخانی اور پوری پراٹھوں کے علاوہ روغنی روٹی اور بیسن کی روغنی روٹی بھی پسندیدہ روٹیاں ہوا کرتی تھیں۔ یہ نام اب صرف مشہور ہیں، لیکن یہ روٹیاں اب اتنی لذیذ نہیں ہوتی ہیں۔ پکانے والے تو ہیں، پکا بھی لیتے ہیں، لیکن ایک بھونڈی نقل جتنی پہلے تھیں، کیونکہ ضروری اشیاء میں مسکا گھی نایاب ہے اور وہ ہاتھ نہ رہے جس کو پکانے کا سلیقہ تھا۔ اسی مقام پر یہ بات بھی کہنے کو آتی ہے کہ رئیسوں، امراء و شرفا کے اصل غذا قورمہ اور چپاتی ہوتی تھی۔ یہ دونوں چیزیں اب عنقا ہیں۔ چپاتی کا نام رومالی چپاتی تھا، جس کی تعریف یہ تھی کہ بہت باریک، بڑی اور سرخ چتیاں ہوں، لیکن مائل با سیاہی نہ ہو۔ تقریباً ہر خاندان میں ایسے باورچی تھے جو صرف چپاتی بنانے کے لیے ہی رکھے جاتے تھے، اور وہ صرف ایک غذا تیار کرتے تھے۔ یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ ایسے بہترین کاریگر اور چپاتی بنانے والے ہوا کرتے تھے جو پاؤ بھر یعنی 250 گرام آٹے میں 15 کے حساب سے چپاتیاں پکاتے تھے، اور ہر چپاتی ایک منجلی سینی کے برابر ہوا کرتی تھی۔ اتنی تعداد میں اتنی بڑی روٹیاں پکا دینا ایک فن تھا جو ختم ہو گیا، غائب ہو گیا، مٹ گیا۔ اسی چپاتی کے اس ایک قسم فطیری کے نام سے موسوم تھی، جس کا پکانا کسی قدر محنت طلب تھا، لیکن اس کا استعمال مریضوں کے لیے بہت کارآمد سمجھا جاتا تھا، غالباً اس وجہ سے کہ وہ جلدی ہضم ہو جاتی تھی۔ شاذ و نادری دسترخوان پر آتی تھی، لیکن زنان خانوں میں آئے دن پکا کرتی تھی۔ ابھی بھی پرانے لکھنؤ میں اگر آپ شیرمال والی گلی یا روٹی والی گلی یا چاول والی گلی یا کئی ناموں سے موسوم جو گلیاں ہیں، ان میں اگر آپ جائیں تو آپ کو شیرمال بنانے والے اور چپاتی بنانے والے کاریگر مل جائیں گے، جو روز ہر وقت روٹی تیار کرتے ہیں، اور ابھی بھی یہ طریقہ رائج ہے کہ گھر میں سالن وغیرہ تو پک جاتا ہے، لیکن روٹیاں بازار سے آ جایا کرتی ہیں۔ اسی سلسلے میں اس ویڈیو میں کچھ نامور کاریگروں کی تصویریں پیش کی گئی ہیں، اور یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ابھی بھی کچھ بچا کچھا ماحول، کچھ بچا کچھا ذائقہ انداز باقی ہے۔